اور اب ہم خالد بشیر تلگانی کا افسانچہ کار ثواب سنتے ہیں۔ اشرف اپنی فیملی کے ساتھ برف دیکھنے پہاڑیوں کے راستے اس خوبصورت وادی میں پہنچا تھا۔ اشرف کے ساتھ اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے بھی تھے۔ اس نے ان کے ساتھ وہاں 3-4 گھنٹے خوب سیر کی، اور جب بچوں کو سردی لگنے لگی تو بیوی نے اس سے کہا، بچے بیمار ہو جائیں گے، اب گھر چلنا چاہیے۔ اشرف جب اپنے بچوں کو لے کر گاڑی میں سوار ہوا تو اچانک موسم نے اپنا رخ بدل لیا اور زوروں کی برف باری شروع ہو گئی۔ وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس تیز برف باری میں راستہ بند ہو جائے گا۔ وہ کار کو تقریباً 1 میل آگے نکال لایا، لیکن اس کے بعد کار برف پر سلپ کرنے لگی، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ اب تو اشرف اور اس کے اہل و عیال پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ اشرف نے کار کو کسی صورت سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور بچوں بیوی کو لے کر قریب کے ایک ہوٹل میں پہنچا۔ سردی کے مارے سب کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ بھائی صاحب، کیا کوئی کمرہ مل جائے گا؟ اشرف نے ہوٹل مینیجر سے پوچھا۔ ہاں صاحب، مل جائے گا، مینیجر کے لہجے میں تمکنت۔ ایک رات کا کیا ریٹ ہے؟ 15,000 روپے۔ مینیجر نے لاپرواہی سے کہا، ارے یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آ کے ٹھہرا تھا، اس وقت تو ایک کمرے کا کرایہ صرف 700 تھا۔ ارے صاحب، اگر کمرہ چاہیے تو بولیے، ورنہ کسی اور جگہ جائیے، مجھے ڈسٹرب مت کیجیے۔ مینیجر نے بے رخی سے جواب دیا۔ اشرف نے مایوسانہ انداز میں جیب میں پڑی اپنی رقم کو دیکھا، صرف 2,000 روپے تھی۔ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اس نے اپنی بیوی بچوں کی طرف دیکھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، باہر نکل کر 2-3 ہوٹلوں میں گیا کہ شاید وہاں کمرہ مل جائے، لیکن مایوسی ہاتھ لگی۔ سبھی بڑی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے، کوئی بھی 1,000-1,500 میں تیار نہیں تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، موسم میں گھرے سیاحوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ جب بچوں کو زیادہ سردی لگنے لگی تو میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ وہ رات کو اپنی ہی گاڑی میں بند ہو کر رہیں گے۔ پوری فیملی کار میں پہنچ کر سارے دروازے بند کر کے ہیٹر آن کر دیا، جس سے تھوڑا سکون ملا، لیکن باہر زوروں کی برف باری ہوتی رہی۔ صبح جب برف باری تھمی تو آتے جاتے لوگوں نے دیکھا کہ کار کے اندر 4 لاشیں موسم اور موقع پرستوں کا شکوہ کر رہی ہیں۔ ان لاشوں کی تکفین و تدفین کے لیے قریب کے سبھی ہوٹل والے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے کہ یہ کار ثواب جو تھا